الحمدللہ ہم لوگ سورہ نساء کا مطالعہ کر رہے ہیں. آج ہم لوگ انشاءاللہ آیت نمبر 153 سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ان پر ایک کتاب آسمان سے اتار لیں. اب یہ اہل کتاب ظاہری بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ نے تورات دی تھی وہ تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، تو گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وہ آسمان سے عطا فرمائی تھی. تو اب جو اہل کتاب ہیں وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتے ہیں کہ بھئی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی تھی، آسمان سے اتری تھی، اس طرح آپ بھی اتار دیں. اب ہم یہاں پر ایک بات سمجھیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل تھا کہ اللہ تعالیٰ تو اتار سکتے تھے کتاب؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہاں بھی یہ لو پکڑو. آسمان پھٹتا، فرشتہ آتا، کتاب ہاتھ میں پکڑاتا، یا آسمان پھٹتا، اوپر سے کتاب آ جاتی ہیں، تختیاں آ جاتی، جو بھی اللہ تعالیٰ کو مطلوب، جو بھی ان کو مطلوب تھا اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتے. لیکن اب یہاں پر سمجھیں گے کہ اس قسم کے مطالبات وہ لوگ اپنی سرکشی یا اپنی سپیریورٹی ظاہر کرنے کے لیے کرتے تھے، اپنی برتری دکھانے کے لیے کرتے تھے. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح چھوٹا دکھائیں، یعنی نعوذ باللہ تذلیل کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ لفظ بھی بڑا بھاری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے یہ کہنا، لیکن بہرحال سمجھانے کے لیے بات ہم عرض کر رہے ہیں کہ وہ اس قسم کی فضول باتیں کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے وہ کام کریں کہ جو گویا آپ نہیں کر سکتے، یا وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ تعجب نہ کریں، آپ جو ہے تسلی رکھیں کہ فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبات کیے تھے. یعنی آپ سے تو یہ صرف یہ کہہ رہے ہیں. ہم دیکھیں وہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے، اور حضرت موسیٰ سے اس قسم کی اور انہوں نے باتیں کی، تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش میں ہر قسم کی جو فضول بات کر رہے ہیں. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا انہیں فرعون سے نجات دلانے کے لیے، تب بھی انہوں نے نجات حاصل کرنے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقالو، یعنی اب ان کی ایک مثال دی جا رہی ہے کہ انہوں نے کیا کہا، فقالو ارنا اللہ جہرا. انہوں نے تو کہا تھا کہ ہمیں دکھاؤ اللہ کو اعلانیہ، یعنی یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اللہ کو اعلانیہ دکھاؤ، یعنی گویا کہ سرکشی کی حد پار کر دی انہوں نے. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھنا ہے، تو ہوا کیا کہ ان کو آ پکڑا کڑک نے ان کے اس گناہ کی پاداش میں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کو گناہ سے تعبیر فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ ان کی نیت میں کھوٹ تھا. دیکھیں اس کی نام ایک مثال سمجھیں گے کہ اب اگر ہم کبھی کسی عالم کے پاس یا کسی پڑھے لکھے شخص کے پاس یا کسی ایسے شخص کے پاس بات پوچھنے جاتے ہیں جو اپنی فیلڈ کا ماہر ہے، تو جب ہم اس سے بات پوچھتے ہیں تو اس کی دو ہی وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ شخص ہمیں کیا بتائے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی برتری ظاہر کرنا چاہتے ہیں، ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ نہیں تمہیں نہیں مجھے بھی پتا ہے، یا ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ مجھے تم سے زیادہ پتا ہے. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے گناہ سے اس کو تعبیر کیا ہے، تو اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ وہ لوگ نعوذ باللہ یہاں پر ان کی نیت میں کھوٹ تھا. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات. اچھا صرف یہی نہیں کیا، پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد کہ ان کے پاس بہت واضح نشانیاں آ چکی تھیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے انہیں معجزے دکھائے. ان کو وہ عصا کا معجزہ جو سب سے بڑا معجزہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے سمندر پھٹا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے پاس ید بیضاء کا معجزہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنے بغل میں ہاتھ دباتے تھے نکالتے تھے وہ چمکتا ہوا تھا. پھر اس کے بعد ان کے سامنے جو فرعون کی قوم تھی اس پر جو عذاب آئے، جوؤں کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، چڑچڑوں کا آیا، اور اس قسم کے جو عذاب ان پر آئے. اب یہ سب دیکھنے کے بعد بھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بار بار تنگ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ اپنی، وہ پنجابی کہتے ہیں لچ جو ہے نا وہ تل کے رکھتے، کبھی یہ کر کے دکھا دو، کبھی وہ کر کے دکھا دو. اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے من بعد ما جاءتهم البینات، کہ انہوں نے بچڑا، یعنی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں فرعون سے نجات دلائے، سمندر پھاڑ کے دوسری طرف اللہ تعالیٰ انہیں لے گیا، کوہ طور پہ چلے گئے، واپس آئے تو انہوں نے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی کہ اتنے بڑے معجزات دکھا کے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بچا کر، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا کر دوسرے کنارے لگا دیا، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ گئے ہیں اور ادھر سے انہوں نے پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ اس لیول کے جو ہے نا گنہگار لوگ ہیں. فعفونا عن ذلک، تو ہم نے ان تمام چیزوں سے بھی درگزر کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے باوجود اتنا انہوں نے حضرت موسیٰ کو تنگ کیا، ہم نے اس کے باوجود ان سے درگزر کیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا بہت بڑا واضح غلبہ. یہ اشارہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت
موسیٰ علیہ السلام کا جو سمندر پھٹنا ہے ان کے عصا سے، اللہ تعالیٰ نے جو سمندر کو پھاڑا اور فرعون کی قوم کو غرق کیا، اس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اس وقت جو حالات تھے حضرت موسیٰ یا ان کی قوم فرعون سے لڑ ہی نہیں سکتے تھے. دیکھیں نا، ایک قوم جو اپنی اتنی لمبی مدت صدیوں سے یا یہ کہنا چاہیے کہ نسلوں سے غلامی میں گزار رہی تھی، اس کو اگر ایک دم فوج سے لڑنا پڑتا تو کہاں لڑ سکتے تھے وہ. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے انہیں بڑا واضح غلبہ عطا فرمایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے یہ سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف سے فرعونیوں کو غرق کر دیا. ورفعنا فوقہم الطور. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک اور چیز کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا معجزہ دکھایا. ورفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے ان کے سروں پر معلق کر دیا، لٹکا دیا، رفع اونچا کر دیا، طور کو، کوہ طور کو، پہاڑ کو، بمیثاقہم، جبکہ ان سے عہد لیا جا رہا تھا. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ دروازے میں داخل ہو جھک کر. اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر کوہ طور کو معلق کر دیا، ان سے عہد لیا اور انہیں یہ کہا کہ جو تمہارے سامنے بستی ہے، یہ ہم لوگ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جو تمہارے سامنے بستی ہے اس میں تم لوگوں نے جب داخل ہونا ہے تو تم لوگوں نے سجدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے اس میں داخل ہونا ہے. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان کے اوپر جو یہ جو کوہ طور ان پہ معلق کیا گیا، اس کے بارے میں دو روایت ملتی ہے. ایک یہ کہ انہیں معجزہ دکھانے کے لیے، معجزے کے طور پہ. دوسرا یہ کہ انہیں بتانے کے لیے کہ مانتے ہو اللہ تعالیٰ کی بات، نہیں مانتے ہو، یہ دیکھو طور جو ہے نا تمہارے اوپر، ابھی تمہارے اوپر گرا دیں. بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ کیا گیا، ان کے ساتھ اتنا کچھ کیا گیا کہ یہ لوگ دل سے عہد کر لیں. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ سبت یعنی ہفتے والے دن کے قانون سے تجاوز نہ کرنا، حد سے تجاوز نہ کرنا. جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہفتے کا قانون معین کیا ہے اس کو توڑنا نہیں ہے. ہفتے کا قانون کیا تھا کہ ہفتے والے دن ان کے لیے ریسٹ ڈے تھا اور ورشپ ڈے تھا، یعنی ہفتے والے دن انہوں نے کوئی کام نہیں کرنا، انہوں نے آرام کرنا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. لیکن اب ہوا کیا کہ وہ جو ہے نا وہ شامل ہے، کوئی ایسا پتہ نہیں لوگوں کے اندر ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی پہ معافی ملتی جاتی ہے نا تو انسان جو ہے وہ سرکش سے سرکش ہوتا جاتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے وہ بھی توڑا. اور اس کے معاملے میں جو مشہور واقعہ ہے مچھلی والے کا واقعہ، کہ وہ لوگ جو دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے رہتے تھے اور ان کا پیشہ ہی جو ہے وہ ماہی گیری تھا، مچھلیاں پکڑنا تھا، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ہفتے والے دن جو ہے کیونکہ منع تھا تو ہوتا یہ تھا کہ پورا ہفتہ جو ہے کوئی خاص مچھلیاں آتی نہیں تھیں، ہفتے والے دن مچھلیاں بہت زیادہ آ جاتی تھی. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی. تو وہ لوگ ہفتے والے دن سے پہلے کیا کرتے تھے کہ کھڈے کھود دیتے تھے سمندر کے ساتھ ساتھ. اچھا، جو اب آپ لوگ بھی یہاں پہ رہتے ہیں، جو بھی سمندر والے وہ جانتے ہیں، سمندر کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ سمندر میں ہائی ٹائیڈ اور لو ٹائیڈ ہوتا ہے. یعنی کہ سمندر کا پانی وقت کے ساتھ کبھی گہرا ہوتا ہے یعنی اونچا ہوتا ہے اور کبھی نیچا ہوتا ہے. جو کبھی ساحل کے ساتھ رہے ہو نا انہیں یہ چیز ایکسپیرینس ہوتی ہے. تو اب ہوتا یہ تھا کہ یہ بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے مچھلیاں پکڑنے کی. یہ عرب جو ہے پہلے یہ کیا کرتے تھے، ظاہر بات ہے عرب پہ تو ہر طرف سمندر ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب لو ٹائیڈ ہوتا ہے نا یعنی پانی نیچے ہوتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ نا کھڈے کھود دیتے ہیں، یا وہ لوگ ایک ایسا نظام کر دیتے ہیں. میں قطر میں رہتا تھا تو وہاں وہ کیا کرتے تھے، جو پرانے تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ ایک پتھر کی دیوار بنا دیتے تھے، پتھروں کی، سیمنٹ کی نہیں، پتھروں کی دیوار بناتے تھے. اب جب پانی ہائی ٹائیڈ ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے اس دیوار سے اوپر چلا جاتا ہے. اب جب وہ اس دیوار سے اوپر چلا جاتا ہے تو مچھلیاں بھی آگے آ جاتی ہیں ساحل کی طرف. اب جب پانی نیچے جاتا ہے تو جو مچھلیاں تو اس دیوار کے پانی نیچے ہونے سے پہلے ادھر چلی گئی وہ تو چلی گئی، لیکن جو دیوار کے ادھر رہ گئی مچھلیاں اور پانی نیچے ہو گیا اب وہ کہیں بھاگ نہیں سکتی، تو انہیں پکڑنا آسان ہو گیا. تو یہ بھی اسی قسم کے جو ہے نا وہ حربے آزماتے تھے کہ کھڈے کھود دیتے تھے یا کوئی ایسا کام کرتے کہ جب پانی ہائی ٹائیڈ کی طرف گیا مچھلیاں آ گئی، پانی لو ٹائیڈ کی طرف گیا، اب جو مچھلیاں اس کھڈوں میں رہ گئی وہ تو رہ گئی. اب یہ لوگ جا کے ہفتے والے دن تو انہیں پکڑ نہیں سکتے تھے، تو یہ اتوار پیر منگل آگے دنوں والے میں جا کے پکڑ لیتے تھے. اب یہ انہوں نے جو ہے نا ایک ہیلا تراشا تھا مچھلیاں پکڑنے کا. اب اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا تھا. تو پھر ہوا کیا کہ ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے ان پر عذاب آیا. وہ جو بندروں کا عذاب آیا تھا ان لوگوں پر آیا جنہوں نے نافرمانی کی تھی. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے ان تمام باتوں کے بارے میں بڑے گاڑھے قول اور قرار لیے تھے. جو اللہ تعالیٰ نے جب کوہ طور کو ان پہ معلق کر دیا تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ واز پریٹی سیریس اباؤٹ واٹ ہی واز سیئنگ. اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے بات ان سے جو منوانا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے جو باتیں پیش کی تھیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ باتیں بڑی اہمیت والی تھی، بڑی ضروری تھی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو انہوں نے جو اپنے میثاق کو توڑ ڈالا اس کے سبب، یعنی اس کے سبب کیا کیا اللہ تعالیٰ نے،
اب یا اللہ تعالیٰ آگے جو آیت کنٹینیو ہوگی، اب اللہ تعالیٰ آگے جو ہے وہ جرائم گنوا رہے ہیں. اچھا، ہم یہاں پر جو جرائم اللہ تعالیٰ آگے گنوا رہے ہیں، ہم وہ جرائم تو ان کے لیے تو ہے ہی ہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ کہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم بھی تو نہ سمجھتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے ان میں مبتلا تو نہیں ہو رہے ہیں. تو اب یہ جو آگے اللہ تعالیٰ جرائم بیان فرما رہے ہیں، تو اس میں پہلے جو ان کیا بیان فرما رہے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے میثاق کو توڑ ڈالا اس کے سبب، اور انہوں نے کیا کیا، وہ کفرہم بآیات اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، کفر کیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی انکار، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار، ایک تو ہے نا کہ بندہ دھڑلے سے کہ میں نہیں مانتا، اور ایک ہے کہ وہ ہیلے بہانوں سے کرے کہ نہیں وہ بات تو صحیح ہوگی لیکن دیکھیں اب حالات بدل گئے ہیں، اور میں جن مصیبتوں سے گزر رہا ہوں، مصیبت تو نہیں ہوتی عموماً، میں جن حالات سے گزر رہا ہوں آپ میری مجبوریوں کو نہیں سمجھتے ہیں. اور وہ بیسیکلی وہ انسان جو ہے نا دوسروں کو دلائل دینے کی بجائے نا وہ اپنے آپ کو تسلیاں دے رہا ہوتا ہے دوسروں کو یہ باتیں کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اور کیا کیا، آیات کا کفر کیا. اس کے علاوہ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا. اچھا، دو انبیاء کے نام تو ہمیں ملتے ہیں، حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام. ان کے بارے میں ملتا ہے کہ انہیں قتل کیا گیا، لیکن اللہ عالم میں جو ریسرچ کر رہا تھا اس کے مطابق بائبل میں بھی 6 انبیاء کا نام مینشن ہے، لیکن جو قرآن اور حدیث ہے اس میں مجھے کہیں نام نہیں مل سکا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے بتایا ہو یا اللہ تعالیٰ نے نام لے کے مینشن کیا ہو کہ انہوں نے ان انبیاء کو قتل کیا. بہرحال ہمارے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے کیا تھا، ان کی بائبل میں بھی ہمیں 6 نام مل جاتے ہیں کہ جن کو وہ مانتے ہیں کہ قتل ہوئے تھے، تو اس کا مطلب کہ یہ بات سچ ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے اس طرح کے کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں. دل غلافوں میں بند ہے کہ کیا مطلب، ہم نے نہیں ماننا، ہم وہی مانیں گے جو ہم اپنے آباء و اجداد سے سنتے آئے ہیں یا جو ہمیں صحیح لگتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کچھ بھی کہیں، ہمارے اوپر آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اور پھر میں توجہ دلاؤں گا کہ دیکھیں آج کے مسلمان کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب ہم کسی مسلمان کو دین کی طرف بلاتے ہیں نا، میں دین کی طرف کی بات کر رہا ہوں، فقہ کی طرف کی بات نہیں کر رہا، دین کی طرف کی بات کر رہا ہوں، کہ ہم کسی مسلمان کو دین کی طرف بلاتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے بندے بن جاؤ، فقہ جو مرضی فالو کریں، بھیا آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ جس کو بھی مناسب سمجھتے ہیں صحیح سمجھتے ہیں آپ اس کے طریقے سے پڑھیں، اور نماز تو پڑھیں، روزہ تو رکھیں، زکوٰۃ تو دیں، کم از کم جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا آپ کی چیزیں وہ تو پوری کریں. تو جب ہم کسی کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ، اور اس کے مقابلے میں انسان جب آپ یہ سمجھے کہ ہیلے بہانے تراشنے شروع کرتا ہے، تو ایک تو وہ کفر والی بات آ گئی، اور دوسرا یہ بھی ہو گیا کہ گویا وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ جو میری عقل مجھے سمجھا رہی ہے یہ لوگ اس سے پیچھے ہیں، انہیں بات سمجھ نہیں آتی. گویا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے وہ میری عقل سے نیچے ہے، میری عقل اس بات سے اوپر ہے. دیکھیں ہو سکتا ہے وہ بندہ کانشیسلی یہ بات نہ سمجھ رہا ہو، لیکن انکانشیسلی وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت نمبر 155، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ایسا کیا جو اللہ تعالیٰ کی، انہوں نے آیات کا انکار کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند. آپ جو مرضی کہتے ہیں ہم یہ بات نہیں ماننے والے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے. کس لیے مہر کر دی ہے؟ ان کے کفر کے باعث، بس اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت ہی شاذ. اللہ تعالیٰ نے جو مہر کی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر. جس کے دل پر مہر لگ جائے، ہمارے سامنے، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، ہمارے سامنے ایسے کئی کیسز ہوتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں نا ہمیں نظر آ جاتے ہیں. انسان مسلمان ہے، نام کا مسلمان ہوتا ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے، ماں باپ مسلمان ہوتے ہیں، ساری عمر مسلمان کنٹری میں رہا ہوتا ہے، یہاں آتا ہے تو پتہ نہیں کون سا اس کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی جادو کی چھڑی چل جاتی ہے، وہ ایک دم ہی جو ہے نا متنفر، بس وہ یہاں کی رنگ رلیاں، یہاں کی جو نا رنگ وہ زیب و آزمائش دیکھ کے جو ہے نا اس کا دماغ ہل جاتا ہے. اور جو سب سے پہلی چیز جس پہ اس نے حملہ کرنا ہوتا ہے نا وہ دین ہوتا ہے. میں بھی پڑھا لکھا ہوں، مجھے بھی دین کا پتہ ہے، میں بھی جانتا ہوں. ارے پتہ نہیں اللہ عالم آپ کیسے پڑھے لکھو، آپ کیسے جانتے ہو کہ آپ بالکل بنیادی چیز دین کی جو ہم نہیں سمجھ پاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں پر جو غلاف ہوتے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لعنت ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر انہیں ایمان نصیب نہیں. اگر انسان توبہ کے بغیر مر جائے، اگر انسان کے دل میں اللہ کی طرف پلٹنے کی چاہت نہ آئے، تو پھر اسے ایمان نصیب نہیں ہوتا. دوسروں کے سامنے جتنی مرضی وہ باتیں کرتا رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت ہی شاذ. انسان نافرمانیاں کرے، عہد شکنیاں کرے، لوگوں سے فضول باتیں کرے،
دین کے بارے میں کوئی اپنے دل میں غیرت نہ رکھے یا دین کے بارے میں کوئی احترام اور عزت نہ رکھے، یعنی کہاں سے ایمان نصیب ہو، کہاں سے ایمان نصیب ہو؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکسٹ جو ہے جرم یا نیکسٹ ان پر جو الزام نہیں، یعنی کہ جو انہوں نے گناہ کیا، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور بسبب ان کے کفر کے اور ان باتوں کے جو انہوں نے مریم علیہ السلام کے خلاف کی، ایک بڑے بہتان، بہت بڑے بہتان کے طور پر۔ دیکھیے انہوں نے نعوذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام پر کیا بہتان لگایا کہ نعوذ باللہ انہوں نے زنا کا ارتکاب کیا، کہ وہ جو ہے حضرت یوسف نجار جو ہے ان کے ساتھ ان کی جو ہے وہ اسرائیلیات کی روایت کے مطابق ان کا جو ہے وہ منگنی ہو گئی تھی وہاں پر، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ نعوذ باللہ انہوں نے حضرت جو ان کے وہ جو تھے کیا اسے کہتے ہیں حضرت مریم کے میری جو زبان بھی پھسل رہی ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے ان کے بارے میں، بہرحال انہوں نے حضرت مریم پر جو ہے نا وہ یہ بہتان تراشی کی کہ انہوں نے نعوذ باللہ جو حضرت عیسیٰ والا معاملہ ہے یہ غلط طریقے سے ہوا ہے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ غلط و زنا قرار دیا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی ایسے عیسائی موجود ہیں، لوگوں کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کی اس گناہ کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اور بسبب ان کے یہ کہنے کے کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کے رسول، یہ ان کا اگلا جرم گنایا گیا۔ ایک تو حضرت مریم پہ بہتان درازی کی، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے تو انہوں نے قتل کر دیا نا، کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ اب ہم یہاں پہ یہ سمجھیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ، یہ ان کا قول ہے، یہ ان کی بات ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن اس بات کی نگیشن کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کیے گئے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئی۔ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، آگے چلیں گے تو میں اس پہ بات کروں گا کہ اسلام اس بات کی نگیشن کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہمیں یہ بات مل جاتی ہے، اور قرآن سے بھی یاد سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں کیوں یہ بیان کر رہا ہوں، کیونکہ آج مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو چکا ہے جو یہ فتنہ پھیلا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں۔ ظاہری بات ہے ان میں سے ایک گروہ تو یہ وہ قادیانیوں کا ہے، کیونکہ ان کا جو آخری ہے مرزا غلام احمد قادیانی جو آخری، کیونکہ وہ تو خود عیسیٰ موعود ہونے کا مدعی ہے، اور یا وہ جو ہے وہ رسالت کا مدعی ہو گیا ہے، اس قسم کی باتیں، تو ان کے لیے تو یہ بات ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں۔ لیکن آج وہ گروہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو یہ قادیانی تو نہیں کہتے، لیکن اس بات کی تبلیغ کرتے ہیں کہ نہیں حضرت عیسیٰ جو ہے وہ مر چکے ہیں۔ اور یہ آپ کو جو یہ والا گروہ جو ہے نا، جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، یہ والے علماء جو ہے نا آپ کو ویسٹ میں ملیں گے۔ یہ وہ علماء ہیں، یعنی میری سمجھ میں جو بات آتی ہے، جو ان کی ہسٹری دیکھ کے جو ان کی باتیں دیکھ کے لگتا ہے، یہ وہ علماء ہیں جو اسلام کو ویسٹ کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایسا لگتا ہے، ظاہری بات ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ کہیں بیک آف دا مائنڈ شرمندہ ہیں اپنے مسلمان ہونے پر۔ اور جو ایسا گروہ ہوگا نا، وہ سب سے پہلے کیا کام کرے گا؟ وہ سب سے پہلے یہ کرے گا کہ وہ دین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو علیحدہ کر دے گا۔ وہ کہے گا ہم ایسی کسی حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ چلو جی، جب آپ نے حدیث کا انکار کر دیا، سنت کا انکار کر دیا، گویا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت 50% کا انکار کر دیا۔ آپ نے کہا بس ہم اتنا مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا تھا، اس کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کیا ہے گلا ہی نہیں، یہ باتیں ہی ہیں، اس کی یہ وجہ ہے وہ۔ اور نہ ہمیں نا اس فتنے کو سمجھنا چاہیے۔ خیر یہاں پر تو بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اس فتنے کو سمجھنا چاہیے، اور ہمیں سیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پریزرو کرنے کے لیے، ان کی حفاظت کرنے کے لیے علماء سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کام لیے ہیں۔ جس طرح قرآن پریزرو ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پریزرو ہے۔ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرتا ہے کہ نہیں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس لیے پریزرو نہیں ہے کیونکہ یہ فلانا فلانا اعتراض اٹھتا ہے، بھلا آپ سوچیں کہ اگر وہی اعتراض کو انسان قرآن پہ لگا دے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ عقل بھی پرکھنا ہے نا۔ تو اگر ایک اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی پریزرویشن پہ لگایا جا سکتا ہے تو قرآن کی پریزرویشن پہ بھی آپ لگا دیں۔ اچھا وہاں پر کیا کہیں گے؟ وہاں پر کہیں گے نہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ذمہ لیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا قرآن کی آیت ہے تو یہی پیش کرتے ہیں نا کہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے کہ میں اس کی جو حفاظت خود کروں گا، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ جو آپ آیت پیش کر رہے ہیں ہمیں تو اس کے بارے میں شک ہے یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے، ہم تو اس پہ بھی اعتراض، پھر آپ کیا کریں؟ تو ہمیں جب ہم دین کے معاملات سے ڈیل کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا سنتوں پر کوشچن اٹھا رہے ہیں،
تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کا ایفیکٹ کتنی دور تک لے کر جائیں گے، یا اس کا ایفیکٹ کتنی دور تک ہو سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو فرمایا کہ یہ ان کا قول ہے، یہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے قتل کیا ہے مسیح ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آگے ساتھ ہی کیا فرماتے ہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا ہے، وما صلبوہ، نہ ہی انہیں صلیب دی ہے، ولیکن شبہ لہم، بلکہ اس کی شبیہ بنا دی گئی ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اوپن اس بات کو کنڈیم کیا ہے، نفی کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ قتل ہوا ہے نہ انہیں صلیب دی گئی۔ اور ہم یہ جانتے ہیں، ہمیں حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، قرب قیامت واپس آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر رہیں گے، دوبارہ شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، وہ دوبارہ جو ہے صلیب کو توڑیں گے، اس کا جو وہ آنے والا ہے دجال آنے والا ہے اسے جنگ کریں گے، اسے قتل کریں گے، ہمارے سامنے ساری۔ اب آپ دیکھیں اگر آپ حدیث کو نکال دیں تو کیسا دین کا بیڑا غرق ہو گیا، کیسی جو ایک پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہوئی بھی ہیں فیوچر کے متعلق، کیسے اس کا سارا کام خراب ہو گیا۔ تو دین کے معاملات جو ہے نا وہ ایسے نہیں ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تو میں نہیں مانتا، وہ اللہ کے بندے، یعنی کہ تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم کو مجھے سمجھ نہیں آتی میں نہیں مانتا۔ بہرحال ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اوپن نگیشن کی ہے کہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی۔ اچھا پھر صلیب کسے دی گئی؟ اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں نا، احمد دیدات اور رحمہ اللہ فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، اس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے ان معاملات میں جو لیکچرز ہیں، جو ان کی سپیچز ہیں نا، وہ بہت زبردست ہیں۔ اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ اکیلے، بلکہ انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے جو پادری اور پاسٹر اور اپنے آپ کو جو بھی کہتے ہیں نا، ان سے ان کی ڈیبیٹس ہیں جس میں انہوں نے ان کو لاجواب کیا ہے اور بائبل سے یہ ثابت کیا ہے کہ انہوں نے قتل کیا گیا، نہ صلیب چڑھایا گیا۔ ظاہری بات اب ہمارے پاس اس میں جانے ڈیٹیل میں جانے کی تو اس وقت موقع نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو سنیں۔ دیکھیں آپ ان سے فقہی اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ذاکر نائک جو ہے وہ سلفی ہے یا حنفی ہے یا بریلوی ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کا اچھا کام ہے، جس سے دین کی انہوں نے جو خدمت کی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں۔ تو اگر کسی کو اس چیز پہ ریسرچ کرنی ہے تو وہ ضرور ان کی جو ہے نا یہ تقاریر وغیرہ سنیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ پھر سولی کس کو چڑھایا گیا، تو اس کے بارے میں ایک میں موٹی سی بات بیان کرتا ہوں۔ اس کے بارے میں ایک ہمیں جو ملتی ہے روایت ملتی ہے آپ سے کہ قول ملتا ہے کہ جوڈس ان کا ایک حواری تھا جس نے جو ہے وہ کی تھی، ان کی جو ہے نا شکایت لگائی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ پکڑنا چاہتے تھے رومی فوجی جو تھے، یا وہ رومی جو فوجی کہہ رہا ہوں، آج کل تو فوجی سب کو پکڑتے ہیں، وہ جو رومی اس وقت کے جو تھے نا پہرے دار یا جو بھی تھے، وہ پکڑنا چاہتے تھے ان کو، حضرت عیسیٰ کو۔ اب اس نے جا کے جو ہے نا ان کو بتا دیا، جو تھے رومی، میں دیکھیں میرے ذہن سے وہ لفظ ہی بالکل نہیں آ رہا جی، نہیں یہ حواریوں میں سے تھے، جوڈس جو تھے یہ صاحب حواریوں میں سے تھے، تو انہوں نے جا کے بہرحال وہ رومی فوجیوں کو بتا دیا، فوجی کہتے ہیں، انہوں نے جا کے ان کو بتا دیا کہ بھئی یہ جو ہے نا فلانی فلانی جگہ پہ ہوں گے، آپ آئیے گا اور آپ انہیں آ کے پکڑ لیجیے گا۔ اب روایات میں ایسا بیان ہوتا ہے کہ وہ لوگ آئے اور ان کے ساتھ نا جوڈس جو ہے ان صاحب کے ساتھ یہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ وہ پہچانتے تو نہیں تھے حضرت عیسیٰ کو، تو جوڈس نے یہ کہا کہ ایسا ہے کہ میں اندر جاؤں گا، انہیں باہر لے کے آؤں گا۔ تو جس کو بھی میں بولوں نا، ہم سب جس کو بھی بولوں نا کہ اے ہمارے پریچر یا ہمارے ماسٹر، انگلش میں جو لفظ ہے، تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ وہ وہی ہوں۔ تو اب جو ہمیں ملتا ہے وہ ایسا ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ وہ اندر داخل ہوئے، جب وہاں پر نا وہ اندر داخل ہوئے تو اسی وقت ایسا ہوا کہ آسمان سے فرشتے اترے اور وہ اٹھا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر لے گئے۔ اور یہ جو صاحب تھے جنہوں نے شکایت لگائی تھی یا جنہوں نے مخبری کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے سے بدل دیا۔ تو اب جب یہ اس کمرے سے باہر نکلے پریشان ہو کے، کیا کیونکہ حضرت عیسیٰ کو تو ان کے سامنے فرشتے لے گئے، تو اب جب یہ پریشان ہو کے باہر نکلے تو ان کا چہرہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ سے بدل دیا گیا تھا۔ تو وہ جتنے بھی باقی حواری تھے وہ ان کی طرف بڑھے کہ ہمارے ماسٹر ہے، ہمارے جو ہے نا وہ پریچر۔ تو فوجی جو تھے رومی فوجی، انہوں نے کہا یہی تو بندہ ہمیں چاہیے تھا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ پھر اس کے بعد وہ تمام ظلم جو ہوا، جو بھی ہوا وہ ان پر ہوا اور انہیں سولی چڑھایا گیا، اللہ عالم۔ یعنی کہ یہ ایک بات بیان کی جاتی ہے، اگر کوئی یہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتا ہے تو کوئی ایمانیات میں سے نہیں ہے کہ آپ کا اس کا ماننا ضروری ہے۔ بہرحال یہ جو ہے نا وہ ضرور تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں وہ یقیناً شکوک و شبہات میں ہیں۔ دیکھیں ہم اس سے پہلے پڑھا ہے آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ انی متوفیکا، کہ میں آپ کو پورا لینے والا ہوں۔ متوفیکا میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں، میں نے پہلے بھی کیا تھا لیکن یہاں پہ ضروری ہے۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ،
اور آپ کو اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور آپ کو پاک کرنے والا ہوں، طاہر کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے میں کافروں سے آپ کو پاک کرنے والا ہوں۔ اب یہاں پر ہوا یہ ہے کہ جو وفات کا لفظ ہے یہ عموماً لوگوں کے لیے تھوڑا سا کنفیوژن بن جاتا ہے۔ اب جو عربی گرامر سے واقف نہیں ہے، ظاہر بات ہے ہماری عام عوام تو عربی گرامر سے واقف نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وفات کا صرف ایک ہی مطلب ہے موت، لیکن اصل میں عربی میں وفات کا مطلب ہے پورا پورا بدلہ دے دینا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اسی سورت کے آیت نمبر 25 میں لفظ یوز کیا ہے، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وُفِّيَتْ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی طرح قرآن نے جو ہے وہ نیند کے لیے بھی لفظ استعمال کیا ہے وفات کا، کہ اللہ يَتَوَفَّى الْأَنفُسُ حِينَ مَوْتِهَا، کہ جو نیند ہے اس کے وقت روح جو ہے وہ قبض کر لی جاتی۔ تو ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وفات کا مطلب جو ہے وہ صرف موت ہے، یہ بات صحیح نہیں، اور اسی لفظ کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ کا متوفی کا، یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں موت آ گئی، ایسا نہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، پھر اس کے بعد آیت کنٹینیو ہوتی ہے، وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس اس ضمن میں کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اچھا وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بائبل میں تو لکھا ہے، ہم تو مانیں گے، تو ہم یہ بھی سمجھ لیں، اور یہ ہم نہیں کہتے، یہ وہ لوگ خود کہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی بائبل ہر 10 یا 12-15 سال بعد بدلتے ہیں۔ ان کے پاس ایک کاؤنسل ہوتی ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہر کچھ عرصے بعد جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے وہ بیٹھتے ہیں، وہ اس میں دیکھتے ہیں کہ بائبل میں سے ہمیں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، جو چاہیے وہ ڈال دیتے ہیں، جو نہیں چاہیے وہ نکال دیتے ہیں، اور اس کے اگلے سال بعد جو بھی انہوں نے طے کیا، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جو ہم نے نکالا تھا وہ غلط ہے، اس کو دوبارہ ڈال دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں جو ڈالا تھا وہ غلط ہے اسے نکال دیتے ہیں، تو ایسا بھی کرتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صحیح ان کا انٹرنیشنل ورژن جو ہے نا بائبل، صحیح کہہ رہا ہوں، ان کی جو بائبل کا ورژن ہے میرے خیال سے انٹرنیشنل ورژن آف بائبل کچھ ایسا ہے، اس کے پریفیس میں انہوں نے خود یہ لکھا ہوا، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سیکرٹ میں ہوتا، نہیں، یہ اگر آپ گوگل پہ جائیں گے، اب تو بڑا ایزی ہے، ظاہری بات ہے گوگل نے بہت ساری چیزیں آسان کر دی ہیں، آپ یہ گوگل پہ جا کے ریسرچ کریں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا، یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ اس ضمن میں ان کے پاس کوئی ضمنی، اس ضمن میں ان کے پاس کوئی حتمی علم نہیں ہے، کہ جو اپنی بات بتا رہے ہیں یہ واقعی دلائل کی بنیاد پر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا اتباع الظن، وہ اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں، ظن کی پیروی کر رہے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا، یہ بات یقینی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ دوسری بار اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، پہلی بار بھی فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کیا نہ صلیب دی، یہاں پہ فرمایا یقیناً وما قتلوہ یقیناً، انہوں نے یقیناً ہرگز قتل نہیں کیا، ہرگز انہیں صلیب نہیں چڑھایا۔ پھر کیا کیا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رفعہ، اٹھا لیا، اونچا کر لیا۔ رفع ہم نے پہلے پڑھا بھی، جیسے میں کہ کوہ طور کو اٹھایا، تو حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یہ صریح دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کیسے ہیں ہم نہیں جانتے۔ دیکھیں دین کے بارے میں نا میں بار بار اس پہ عرض کر چکا ہوں، ایک بار پھر آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ دین کے معاملے میں ہم لوگ کلی عقل پر انحصار نہیں کر سکتے۔ اگر عقل میں پڑے کلی طور پر تو گئے، یہ یاد رکھیں۔ ہم لوگ دین کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل وہاں تک استعمال کریں گے جہاں تک فطرت کے مطابق کام چلتا۔ جو دین کے وہ احکامات ہیں جس کے بارے میں ہم علم نہیں رکھتے ہیں، اب ہسٹری کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کی ہسٹری کے بارے میں، حضرت موسیٰ کی ہسٹری کے بارے میں، اس کی ہسٹری کے بارے میں، یہ باتیں جو اللہ تعالیٰ ہم اپنی عقل سے وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ ہمیں یہی ماننا پڑے گا جو قرآن کہہ رہا ہے، اور ہم اس لیے نہیں قرآن کو مانتے آنکھیں بند کر کے کہ بس میں پیدا ہوا مسلمان پیدا ہوا تو میں نہیں، ہمیں قرآن کو اس لیے اللہ کا کلام ماننا ہے کہ ہمیں اس قرآن پہ، یہ جو قرآن ہے اس قرآن پہ ہمیں تحقیق کرنی اور سمجھنا کہ واقعی جو قرآن کہتا ہے وہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے یا نہیں۔ عقل نہیں کہہ رہا، فطرت کہہ رہا، انسان کی فطرت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اور جو اسٹیبلشڈ سائنٹیفک فیکٹس ہیں، اسٹیبلشڈ تھیوریز کی بات نہیں کر، جو اسٹیبلشڈ سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان میں سے کسی کے ایک کے اگینسٹ بھی قرآن نہیں جاتا۔ عقل میں پڑے خالصتاً، تو پھر عقل میں پڑے تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ انسان بندر کا بچہ ہے،
بن مانس کا بچہ ہے، جس کا بھی بچہ سمجھ لیں، کیونکہ پھر تھیوری آف ایولیوشن تو یہی کہتی ہے. عقل میں پڑھے تو پھر انسان یہ بھی آپ سے پوچھے گا کہ بھئی انسان، ایک ماں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتی ہے؟ اپنی اولاد سے کرتی ہے نا، تو اپنی اولاد سے شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ ایک مرد اور عورت کو، مرد اور عورت کی حیثیت سے بہن بھائی سب سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں نا، تو کوئی جاہل یہ سوال اٹھانے شروع کرتے ہوئے بہن بھائی شادی کیوں نہیں کرتے؟ اب آپ عقل میں دیکھیں گے تو آپ پھنس جائیں گے، کیا کریں گے؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں بھائی. اب کوئی کہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تو ہوتی تھی بہن بھائی کی شادی، اب کون ہوتا ہے ہمیں کوئی منع کرنے والا کہ نہ کرو؟ پھنس جائیں. عقل کا معاملہ جو ہے نا وہ ہماری ریچ سے باہر ہے. عقل صرف اپنا غلبہ چاہتی ہے کسی بھی طرح. عقل چاہتی ہے کہ بس میں کسی طرح، جو میرے سامنے والا بیٹھا ہوا ہے نا، جو مجھ سے بات کر رہا ہے، بس میں کسی طرح اس کو غلط ثابت کروں. میں نے اس کی ایک اور مثال دوں گا. مثال دینی بڑی ضروری ہے بات سمجھانے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ہیں، مثلا میں اپنی مثال دیتا ہوں. اب یہ میں نے جمعے کے دن بیان کیا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جمعے کے دن آخر میں جب لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ سگریٹ مت پیو مسجد میں، مسجد کے باہر، تو میں کہتا ہوں سگریٹ کا جو مکروہ کا فتویٰ ہے وہ 500 سال پرانا ہے. نیا فتویٰ سگریٹ کے بارے میں یہ کہ حرام ہے. اب وہ ایک صاحب آگے میرے پاس نا، وہ ختم ہونے کے بعد انہوں نے کہا جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ حرام ہے؟ میں نے کہا جی میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ حرام ہے، میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ علماء کا فتویٰ جو نیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک لوگ نہیں جانتے تھے کہ سگریٹ پینے سے انسان مر جاتا ہے، تب تک وہ کہتے تھے کہ مکروہ ہے کیونکہ منہ سے بو آتی ہے، جسم سے بو آتی ہے. اب جب وہ سگریٹ پہ خود لکھا ہوا ہے پیو گے تو مرو گے، اٹ کازز ڈیتھ، آپ کو منہ کا کینسر ہوگا، زبان کا ہوگا، لنگس کا، فلانا ڈمانا جو بھی ہے. اب وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ فلانے صاحب کا فتویٰ یہ فلاں. بٹ میں نے ان سے بحث نہیں کی نا، جاہلون قالوا سلاما، جو جاہل ہوتے ہیں ان سے سلام کر کے بات ہو. لیکن اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اب یہ صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے دین پڑھا نہیں، دین سیکھا نہیں. اب کہیں کوئی ایک ایسی سٹیٹمنٹ پڑھ لی کسی عالم کی جو ان کے فیور میں جاتی ہے، اب انہوں نے اپنا پورا زور اس بات پہ لگانا ہے کہ میں اس سٹیٹمنٹ کو ڈیفینڈ کروں جو میرے حق میں جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ صاحب بات کو ایسے گھما کے اس طرف لے گئے کہ پھر نا انہوں نے علماء کو جو ہے نا برا بھلا کہنا شروع کر دیا. کین یو بلیو اٹ؟ یعنی یہ ہوتا ہے جب انسان اپنی عقل سے پورے دین کو سمجھنے کی کوشش کرے اور جب پھنس جائے تو پھر وہ باتوں کو گھمانا پھرانا شروع کر دے. تو ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، میں بات کر رہا ہوں، جو احکام شریعت ہیں وہ ہمیشہ عقل سے نہیں سمجھے جا سکتے. اور قرآن کو ہم نے، جو قرآن اٹ سیلف ہے، اس کو بھی ہم اس لیے مانتے ہیں کہ یہ قرآن انسان کی فطرت پہ پورا اترتا ہے اور ہر وہ حکم دیتا ہے جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے. اور جو چیز فطرت کے مطابق ہوگی وہ عقل کے منافی نہیں ہوتی. جنرل رسول یہی ہے. بہرحال ہم واپس اس کی طرف آئیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم جہاں سے بات ہم لوگ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ زبردست اور کمال حکمت والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّهَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے کوئی بھی مگر اس پر ایمان لا کر رہے گا اس کی موت سے قبل. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. جیسے ہم نے کہا کہ حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے واپس آئیں گے، اور جب وہ واپس آئیں گے صلیب کو توڑیں گے تو ظاہری بات ہے جو بھی اس وقت کے لوگ ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہی ان کے خلاف گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ قیامت والے دن ہر جو نبی ہے وہ اپنی امت پر گواہی دے گا، ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت پر گواہ بن کر کھڑے ہوں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے کے بھی جو انبیاء ہیں وہ بھی اپنی امتوں پر گواہ بن کر کھڑے ہوں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، تو بسبب ان یہودی بن جانے والوں کی ظالمانہ روش کے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دی جو اصلاً ان کے لیے حلال تھیں. یہاں پر جو بات سمجھ آتی ہے یہ آتے کہ سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ چیزیں بھی حرام کر دی جو ان پر حلال تھیں. اس کے بارے میں ہم سمجھے تھے کہ ہوتا کیا تھا، ہوتا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت ساری چیزیں حلال کی ہوئی تھیں، لیکن یہ لوگ خود اپنے اوپر چیزیں جو ہے نا وہ حرام ٹھہرا لیتے. کہتے نہیں میں جو ہے نا وہ تقوی کی روش میں آ کے وہ کہتے تھے میں جو ہے نا یہاں تک تقوی اختیار کروں گا کہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ گو کے حلال کیا لیکن میں نہیں کھاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے بھی ان پہ بہت ساری چیزیں حرام کی. تو ٹھیک ہے نہیں مانتے ہو تو ٹھیک ہے پھر اب یہ بھی تم پہ حرام. اور دوسرا یہ کہ ان کی روش کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری چیزیں ان پر جو ہے منع کر دی تھی کہ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے پھر ایسا ہی صحیح، نہیں تو پھر سزا کے طور پہ تم پر یہ بھی حرام. وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور بسبب ان کے سود کھانے کے جبکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا. سود شروع سے ہی منع کیا گیا. اور آج اگر ہم دیکھیں تو اس دنیا میں سب سے بڑی سود خور قوم کون سی ہے؟
یہود ہیں، مسلمان نہیں ہیں. مسلمان ڈیل کرتے ہیں، ساری بات ہے تعداد میں زیادہ ہیں تو ڈیل بھی زیادہ کرتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی سود خور قوم ہے، سود کھانے والی قوم ہے، وہ یہود ہیں. ہم دیکھیں دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے بینک ہیں، اونرز کون ہیں؟ کہاں سے شروع ہوئے؟ یہ روتھ چائلڈ وغیرہ اور یہ جتنے بڑے بڑے نام ہیں، اور وہ دیکھیں تو یہ سارے بینکنگ کے جو وہی ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسبب سود کھانے کے، جبکہ انہیں منع کیا گیا تھا اس سے، تو پھر یہ ہوا کیا؟ یہ سود کا معاملہ ہوا کیسے؟ دیکھیں یہاں پر بھی وہی بات آ گئی. اب ان کا ماننا یہ ہے کہ جو یہودی ہے آپ اس کے ساتھ سود کا لین دین نہیں کر سکتے، یعنی جو یہودی ہیں وہ آپس میں سود کا لین دین نہیں کریں گے. لیکن کیونکہ یہودی چنے ہوئے لوگ ہیں نا، یہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ وی آر دا چوزن پیپل، کیونکہ ہماری نسلوں میں انبیاء کا خون ہے، ہم لوگ انبیاء کی نسل میں سے ہیں، تو ہم پر تو سود حرام ہے. لیکن یہ باقی لوگ ہیں نا، یہ سیکنڈ درجے کے ورلڈ سٹیزن ہیں، یہ سیکنڈ درجے کے لوگ ہیں، انہوں نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے نا، جسے کہتے ہیں کہ جہنم میں جانے والی قوم ہے، تو ان کے ساتھ جیسے مرضی ڈیل کرو. اب اس چکر میں آ کے انہوں نے اپنے لیے تو معاملات رکھے جیسے رکھنے تھے، باقی دنیا کے لیے انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے، ایک ایسا معاملہ بنا دیا ہے کہ اب دنیا کی جتنی دولت ہے اس پر کس کا قبضہ ہے؟ بولا آپ گنیں گے نا تو 29-30 لوگ یہ ہیں جو لوگ اس وقت پوری دنیا کے وسائل پر قابض ہیں. 29 30 35 40 اس سے زیادہ نہیں ہے. اور اگر ہم قوموں کے ضمن میں دیکھیں، اقوام کے ضمن میں دیکھیں، تو اس وقت جو سب سے زیادہ دولت ہے، جو سب سے زیادہ وسائل ہیں، وہ بیسیکلی مسلمانوں کے پاس ہیں. یعنی ہم دوسرے ملکوں کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے ملک کی بات کر لیں. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان وسائل سے مالا مال ہے، لیکن ایسا شریعنتر رچتے ہیں، ہندی کا یہ لفظ بڑا زبردست ہے، ایسی کانسپریسیز تھیوریز بناتے ہیں کہ اوپر لا کے ایسے اپنے لوگوں کو بٹھاتے ہیں وداؤٹ گوئنگ انٹو پولیٹیکل ڈسکشن. میں کس وقت کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں. ایسے لوگوں کو اوپر لا کے بٹھاتے ہیں کہ ہماری قوم پچھلے 70-75 سال سے، اب تو 76-77 ہونے کو آئے ہیں، صرف زوال کا شکار، صرف زوال کا شکار. وہ ملک جس کے لیے نعرے لگتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ دین کا، سب سے بڑا معاملہ دین کا. اور ایسا نہیں کہ دیندار لوگ نہیں ہیں، رونے کی بات یہ ہے، جس پہ دل کرتا ہے، تکلیف ہے، وہ بات یہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مدارس کی کمی ہے پاکستان میں؟ 18,000 صرف دو بندیوں کے مدارس ہیں، صرف دو بندیوں کے 18,000. اہل حدیثوں کے، بریلویوں کے سارے ڈالیں تو دیکھ لیں کتنے ہو جائیں گے. اس کا مطلب کہ ہمارے پاس ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں علماء موجود ہے، لاکھوں میں. کہاں ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ سارا زور کس پر ہے؟ نماز میرے طریقے سے پڑھنی ہے. تم نماز نہیں پڑھو گے تو یہ منظور ہے، لیکن میرے طریقے سے نہیں پڑھو گے تو پھر تم کافر ہو. بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیسا انہوں نے نا وہ کانسپیریسی تھیوری، کیسا معاملہ جڑا کہ آج ایک انسان جو دین کا عالم ہوتا ہے اسے سب سے گھٹیا نظر سے دیکھتا ہے، سب سے چھوٹی نظر سے اسے دیکھتا ہے. یہ کیا ہے دین کا کام، اس کا کیا ہوا؟ میں خود ایکسپیرینس کرتا ہوں، دوسروں کی بات، میں خود ایکسپیرینس کرتا ہوں اس چیز کو. میں یہاں پر ہوں، امریکہ میں ہوں، اور میں آپ کو یہ شرطیہ بات کہتا ہوں کہ یہاں کی جو ہیریسن برگ کی 50% آبادی ہے اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں گا، لیکن میں خود اس چیز کو ایکسپیرینس کرتا ہوں صرف اس لیے کہ میں یہ ٹوپی پہنتا ہوں، میں سوپ وغیرہ پہنتا ہوں، پینٹ شرٹ نہیں پہنتا، یہاں پہ پینٹ کوٹ ٹائی وغیرہ نہیں لگاتا. تو جو مجھے دیکھنے، میں مسلمان کی بات کرتا ہوں نا، غیر مسلم کی نہیں کرتا. بعد میں جب یونیورسٹی میں لیکچر دینے جاتا ہوں، وہ برج واٹر وغیرہ میں لیکچر دینا ہوں، بڑی عزت دیتے ہیں، پروفیسرز بہت عزت کرتے ہیں، نان مسلم بہت. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ مسلمان جو یہاں پر آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں مرسڈے ڈے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ مجھے کس نظر سے دیکھتے ہیں، مجھے، میرے گھر والوں کو، وہ کس، میں ان کی بات کر رہا ہوں. امریکہ میں رہتے ہوئے تو سوچو پاکستان میں کیا حال ہوگا، کیا دیکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں ان مولویوں کو. بہرحال بات جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ معاملہ ہو گیا کہ انہوں نے اپنے لیے تو معاملات سارے سیدھے کر لیے، اس کے علاوہ جو باقی دنیا تھی اس کے لیے کانسپیریسیز تھیوری. ہم نے بات کی پاکستان کی ایگزامپل کے طور پہ، پاکستان اس وقت ابھی بھی امیدیں پاکستان سے ہیں، یعنی کہ میں کیا کروں اور کچھ نظر بھی نہیں آتا، بٹ امیدیں پاکستان سے ہیں ابھی کہ اللہ کرے وہاں سے کوئی خیر برآمد ہو جائے. نظر نہیں آ رہی، لیکن دعا یہ ہے کہ اللہ کرے وہاں سے کوئی خیر برآمد ہو جائے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوا کہ اوپر لا کے ان لوگوں کو بٹھایا گیا جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. جتنے بھی 75 76 77 سال سے لوگ ہیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک کو جو ہے نا وہ نہیں کر رہا ہوں، کہ آج لوگ چھوڑنے پہ، نکلنے پہ مجبور ہیں کہ ہم مر جائیں گے بھوکے اگر پاکستان میں رہیں گے. جس کا جو موقع ملتا ہے وہ نکلتا جاتا ہے. بہرحال بات یہ ہے، اس بات کو تھوڑا سا اس کی طرف لے کے آئیں گے. بات یہ ہے کہ جس طرح پاکستان دین کے نام پہ آیا تھا نا، اسی طرح جب تک دین پر عمل کرتے ہوئے عملی، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، عملی کام نہیں کیے جائیں گے، پاکستان نہیں بچ سکتا.
نہیں بچ سکتا سے مراد کہ پاکستان ان بحرانوں سے نہیں نکل سکتا. دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ صرف دعاؤں سے کچھ نہیں کرتا جب تک انسان عمل نہ کرے. یہ یاد رکھیے گا, ہم اپنی زندگی میں بھی یہ یاد رکھیں کہ ہم بھی اگر کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں, کسی مسئلے کا شکار ہیں, تو ہم دیکھیں کہ وجہ کیا ہے. اگر کسی گناہ میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں تو پہلے گناہ کو چھوڑیں گے, پھر دعا کریں گے. صرف دعا کرتے رہیں اور ساتھ گناہ میں بھی لگے رہیں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. یہ لکھ کے رکھ لیجیے گا میری بات. اسی طرح اگر ہمارے ملک کو بھی مسائل سے نکلنا ہے تو جب تک عملی کام نہیں کیے جائیں گے, صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں سمجھا جائے گا, جو کام صحیح ہے اس کو نہیں کیا جائے گا, کوئی نکلنے کا نہ راستہ نہیں ہے. اور آج ہم دیکھیں گے کہ یہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو شریعت موسوی میں سود حرام کیا تھا, وہ آج تک اپنے دین سے, اپنے دین کی بات کر رہا ہوں, آج تک اپنے دین سے مخلص ہیں. دین کا ان میں کوئی پرابلم نہیں ہے. دنیا دوسروں سے وہ کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں, اپنے دین کے معاملے میں وہ آج بھی مخلص ہیں. بہرحال بات جو ہے وہ ہوگی, ذرا لمبی ہوگی لیکن ضروری بھی تھی. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ انسان جب برائی میں پڑتا ہے, ہمارے لیے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جب انسان برائی میں پڑتا ہے تو پھر برائی رکتی نہیں ہے ایک جگہ, وہ بڑھتی جاتی ہے. اب یہ سود میں پڑے, اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں دیکھیں, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی ایک ایکسپلینیشن دی بڑی خوبصورت. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, اور بسبب اس کے لوگوں کے مال ناحق ہڑپ کرنے کے. سود سے انہوں نے شروع کیا ہی کیا تھا, پھر صرف وہاں تک نہیں رکے, پھر ایسی اسٹریٹجیز بھی بنائی کہ جو دوسروں کا مال ہے وہ بھی کسی نہ کسی طرح ہڑپ کر دیا جائے. یہ گناہ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ گناہ جو ہے نا وہ ایک سلائیڈ کی طرح ہے. انسان جب سلائیڈ پہ بیٹھ جاتا ہے نا, پھر اسے کنٹرول نہیں ہوتا, پھر وہ سلائیڈ میں ایسے سلائیڈ کرتا 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 نیچے کی طرف ہی جا رہا ہوتا ہے. تو یہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہے کہ اگر ہم گناہوں سے نہیں رکیں گے, جتنا گناہوں کا بوجھ بڑھتا جائے گا, سلائیڈ اتنی تیزی سے نیچے ہمیں لے کے جاتی جائے گی. اور اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر سے اتاریں گے, جو غلط کام کر رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو فارغ کریں گے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور کوشش کریں گے, تب ہمارا معاملہ سیدھا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ, البتہ جو لوگ ان میں سے پختہ علم والے ہیں اور اہل ایمان ہیں. ایک تو اس وقت بھی تھے لوگ جو پختہ علم والے تھے اور اہل ایمان تھے, اور آج بھی ان میں ایسے لوگ موجود ہوں گے, اللہ عالم. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو پھر ہوں گے, ظاہری بات ہے, ہمیں نہیں پتا تو ہمیں نہیں پتا, لیکن آج بھی ہوں گے. اب آگے کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, آگے ان کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں. دیکھیں ان کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے کہ یہ خصوصیات ہمیں بھی پائی جانی چاہیے. وہ کیا ہے؟ یؤمنون, ایمان لاتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, بما انزل الیک وما انزل من قبلک, جو نازل کیا گیا آپ پر اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے. عیسائیوں کے لیے ظاہری بات ہے حضرت موسیٰ ہو گئے, ہمارے لیے حضرت عیسیٰ ہو گئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا گیا, جو حضرت عیسیٰ پہ نازل کیا گیا, حضرت موسیٰ پہ کیا گیا. اور جو یہودی ہوں گے ان کے لیے کیا ہے, ظاہری بات ہے حضرت عیسیٰ بھی انکلوڈ ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انکلوڈ ہو گئے, اور عیسائیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انکلوڈ ہو گئے. تو ایمان میں یہ چیزیں شامل ہیں. کوئی کسی ایک نبی کا بھی انکار کرے گا تو وہ دار اسلام سے خارج ہے, پکی بات. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد وَمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرتے ہیں, وَالْمُوتُونَ الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, اور ایمان رکھتے ہیں اللہ پر, وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور آخرت پر. ایمان والے ہیں, جو آپ پہ نازل کیا گیا اس پہ ایمان لاتے ہیں, جو آپ سے قبل نازل کیا گیا اس پہ ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اب ہم ذرا اپنے آپ کو اس کیٹیگری, جو اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا بیان کیا نا, اب ذرا ہم اپنے آپ کو اس پر پرکھیں. اللہ سے شروع کرتے ہیں. ہم سب کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. اگر کوئی غیر مسلم آپ سے یہ کہہ دے کہ ڈیفائن اللہ فار می, ہمیں سے کتنوں کو آتی ہے اللہ کی ڈیفینیشن؟ سر ہم کیا پوچھ سکتے ہیں نا کہ ہم بھی بڑا اللہ 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 کرتے ہو, بتاؤ تو صحیح اللہ کی تعریف کیا ہے, بیان کرو. میں نان مسلم, مجھے بتاؤ واٹ از ڈیفینیشن آف گاڈ ان ریلیجن. اچھا ایک سٹیپ آگے آ جاتے ہیں. کوئی کہتے ہیں اللہ کو ایک مانتے ہو, ہاں ایک ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ایک کیسے مانتے ہو, مجھے بھی تو بتاؤ. ایک کہہ دینا تو کافی نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو میں بھی دنیا میں ایک ہی ہوں, میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں پیدا ہو سکتا. میرا ڈی این اے بھی دنیا میں ایک ہے, میرے یہ جو آنکھوں کا پرنٹ ہے یہ بھی ایک ہے, جو فنگر پرنٹ ہے یہ بھی ایک ہے. میں بھی دنیا میں ایک ہی ہوں, میرے جیسا دوسرا نہیں. تو ایک تو میں بھی, تو اللہ ایک ہے, تو اس میں بڑی بات کون سی ہے؟ تو یہ جو ایمان لانا ہے اللہ کا. اس کے بعد فرمایا آخرت پر ایمان. آخرت پر ایمان سے کیا مراد ہوگی؟ میں
اس بات کا پورا یقین رکھتا ہوں کہ میں اس دنیا میں کوئی غلط کام نہ کروں، ورنہ آخرت میں، اس دنیا میں نہ پکڑا گیا تو آخرت میں بچت نہیں ہونی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اور دنیا میں نہیں پکڑا جانا چاہیے، آخرت کی خیر ہے۔ آج ایک مسلمان کا کیا مسئلہ ہو گیا، وہ کہتا ہے دیکھو اگر میں دنیا میں بچ گیا ہوں تو آخرت میں تو اللہ نے مجھے معاف کر ہی دینا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری سفارش کر ہی دینی ہے، آخرت میں تو میرا اللہ غفور رحیم ہے، مجھے معافی مل ہی جانی ہے۔ عبداللہ بن ابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی تھی، اس کی نماز جنازہ رسول نے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا کرتا مبارک دیا، اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا، نماز جنازہ ادا کی، اللہ نے کہا معافی نہیں اس کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اور آئندہ آپ بھی منافقین کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ صرف یہی نہیں کہا ایسے شخص آپ 70 بار پڑھیں پھر بھی معاف نہیں کروں گا۔ 70 بار، عربی میں 70 کا مطلب ہوتا ہے جتنی بار مرضی پڑھو، جو مرضی، انفینٹ۔ بولا دیکھ لیں ہم لوگوں کا کیا معاملہ ہے، کہ ایسے نہیں ہے، اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن انکانشیسلی ایسا نہیں ہو جاتا۔ ہم کہتے ہیں مارو ٹھگیاں افرادیاں جیسے جھوٹ ہیں، چلو اگر غلط کام ہو بھی رہا، اللہ نے منع کیا کر بھی لیا تو کی فرق پڑتا ہے، دنیا میں تو کچھ نہیں نا، آخرت میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ اب جو نا وہ بلی کو جو ہے نا وہ کتے کو پانی پلانے پہ معافی مل گئی تھی فلانی مل، آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان، نمازوں والا معاملہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ اگر تو انسان یہ ایمان والے معاملات پورے کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، زکاتیں دیتا ہے، اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، تو یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ہم ضرور اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ انسان اگر اجر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، مطلب توبہ کرنی پڑے گی۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات دین کے بارے میں اپنے ذاتی تجربے سے بھی بتاتا ہوں، جو یعنی میرا ذاتی تجربہ ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بھی کسی نہ کسی درجے سے اس تجربے سے گزرے ہوں۔ اللہ تعالیٰ دین کے معاملے میں انسان پر رحم اور فضل اس وقت تک نہیں کرتا جب تک انسان خالص نیت سے اللہ تعالیٰ کی طرف نہ پلٹے۔ یہ بات ہمارے لیے سمجھنی بہت ضروری ہے۔ دین کے معاملے میں بات یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نا تھوڑی وقت کے لیے کوئی عروج، کوئی جسے کہتے ہیں نا فیمس کر بھی دینا دین کے معاملے میں، اگر اس کی نیت دین کے لیے خالص نہیں ہے نا، وہ منہ کے بل گرے گا، بلکہ نہ صرف منہ کے بل گرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا جو اندر کا نفاق ہے نا وہ ایکسپوز بھی کر دیں گے سب۔ تو جبھی بھی ہم دین کا کوئی کام کریں، ساری بات ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اس کے اندر سے نفاق ہٹا دیں، ریا ہٹا دیں، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ میری جو ہے نا جو میری نیت ہے وہ خالص نہ رہے۔ اور دوسرا جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ سے پلٹیں گے نا، اس میں جو شرائط بھی، اس میں ایک یہ شرط بڑی ضروری ہے کہ آپ نے اخلاص نیت سے سچے دل سے اس بات کا تہیہ کرنا کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اب ہو گیا میں آئندہ نہیں، دیکھیں بعد میں ہوتا نہیں ہوتا، بعد کی بات ہے، اس وقت آپ نے یہ پکا تہیہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے، توبہ کرنے یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، ہو گیا مجھ سے، میں بڑا ہی شرمندہ ہوں، میں آئندہ نہیں کروں گا، پکی بات ہے، میں نے چھوڑ دیا ہے، پکا تہیہ کر لیا۔ اور اگر کسی کا حق مارے تو واپس دینا نا، حق واپس نہیں دیا تو جھوٹ بول رہا ہے بندہ، آئندہ نہیں کروں گا، وہ تو اس نے واپس ہی نہیں کیا تو آئندہ انہیں تو کر رہا ہے، آئندہ والی تو بات ہی نہیں ہے۔ اگر انسان یہ کرے گا، بار بار اپنا انالیسس کرتا رہے گا، بار بار اللہ کی طرف پلٹتا رہے گا، بار بار اپنے دل کو کھرچتا رہے گا، اپنے نفس کو تزکیہ کرتا رہے گا، پاک کرتا رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس پہ دین کے معاملے میں رحم اور فضل کریں گے، اس پہ اللہ تعالیٰ سکینت اتاریں گے، اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائیں گے، اس کے معاملات میں اللہ تعالیٰ رحمت عطا فرمائیں گے، اس کے 1 روپے کو اللہ تعالیٰ 1000 کے برابر کر دیں گے، اس کے معاملات کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے حل فرمائیں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ لیکن پلٹنے کے بعد، اللہ کی طرف پلٹنے کے بعد، اپنے دل سے نفاق کھرچنے کے بعد، اور اگر کوئی یہ بات نہیں کرتا تو یہاں پہ بیسیکلی کتاب کے ضمن میں بات ہو رہی ہے، اگر یہ کوئی بات نہیں، اگر یہ کام کوئی نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے اس کی، پھر اللہ تعالیٰ کو میری ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ میری کیا اوقات ہے؟ اتنی بڑی کائنات، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات، ہمیں پتہ بھی نہیں کتنی بڑی ہے، اس میں میری کیا اوقات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میری عبادت کی ضرورت ہو؟ نعوذ باللہ، میری کیا اتنی بڑی کائنات کے مقابلے میں اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی کیا اوقات ہے؟ تو اگر انسان اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی، دین سیکھنا پڑے گا، اللہ کے بارے میں سیکھنا پڑے گا، رسول کے بارے میں جاننا پڑے گا۔ آپ کا ایمان بلائنڈ، ڈف اور ڈم نہیں ہونا چاہیے، ڈیف ڈم بلائنڈ ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کس کو مانتے ہو، آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کس چیز پہ یقین رکھتے ہو۔
پھر اس کے بعد چیزیں جو ہے نا تبدیل ہونی شروع ہوں گی، پھر اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ اچھائی اور بہتری کی طرف جانے شروع ہوں گے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے آسان فرما دے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت بنا دے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اسی طرح ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پہ جمع ہونا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کی وجہ سے ہماری غلطیوں کوتاہیوں گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمارے اس جمع ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے دین کو سمجھنا سمجھانا آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دین کے لیے چن لے، ہمارے بچوں کو بھی چن لے، بلکہ ہماری آل اولاد کو اللہ تعالیٰ دین کی طرف ہدایت دے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وہ جو احباب، بہن بھائی، والدین فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کے درجات بلند فرمائے، غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے، نیکیوں کو زیادہ کرے، ان کی قبروں کو جنت الفردوس کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنائے، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنائے، ان کی قبر کو جنت کی ہواؤں سے بھر دے انشاءاللہ۔ اور ہمارے جو بھی دوست احباب بڑے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے، ان سب کی تمام مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور اس طرح ہم یہ بھی دعا کریں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور جو ہم سے پہلے فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے آسان حساب کتاب فرمائے، متقیوں میں سے اٹھائے، متقیوں کا امام بنائے، اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ کرے کہ حساب کتاب ہوئی نہ، اللہ تعالیٰ ایسے میں معاف فرما دے اور ہمیں اور انہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ درجوں میں جگہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اس میں سے جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اگر کوئی غلطی تھی، کوئی کوتاہی تھی، وہ میری کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور میری بھی اصلاح فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔